تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کچا ہے نہ راسی نہ صاحب کشاف۔ جیسے یہ قرآن قلب محمد پر نازل ہوا تھا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل نے یہ اے نبی اے محمد آپ کے دل پر اتارا ہے۔ تو جب تک ہمارے بھی دل پر نہیں اترے گا تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں انسپائر نہیں کر سکے گا۔ ترجمہ آپ پڑھیں گے، کچھ آپ کو معلوم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے، تفسیر پڑھا، اچھا جی ٹھیک ہے فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، یہ معلومات تو مل جائیں گی، لیکن وہ اندر سے جو موٹیویشن ہوتی ہے، اندر سے جو جذبہ ابھرتا ہے، اندر سے جو ایمان جو ہے چشمے کی طرح قلب کی گہرائیوں سے ابلتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ انٹلیکچوئل آدمی جو ہے وہ کم سے کم اتنی تکلیف ضرور کرے کہ اتنی عربی سیکھ لے کہ عربی جو ہے قرآن مجید اس کے براہ راست قلب پر نازل ہو سکے، وہ ترجمہ نہ دیکھے۔ اب ایک آیت پڑھی پھر ترجمہ دیکھا، پھر دیکھا اس میں نمبر 11 لکھا ہوا ہے، حاشیہ میں جا کر دیکھا نمبر 11 یہاں ہے، وہ دیکھا، تسلسل تو ٹوٹ گیا۔ اب وہ بات نہیں رہی۔ اور ترجمہ جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں، دنیا میں ہر بچہ بھی سمجھ لے گا کہ غالب کا کوئی شعر ہو اور وہ آدمی پڑھ کے جھوم جاتا ہے کہ کیا بات کہی، اسی کا انگریزی میں ترجمہ کر دیجئے، اب اس میں کچھ بھی نہیں۔ آپ نے مفہوم تو بیان کر دیا انگریزی میں، لیکن جو تاثیر ہے اس غالب کے شعر کی وہ انگریزی میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ مفہوم تو ترجمے سے معلوم ہو جائے گا، قرآن کی تاثیر ترجمے سے نہیں حاصل ہو سکتی، تفسیر سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ اسی لیے دو سب سے بڑی تفسیروں کا ذکر علامہ اقبال نے کیا ہے کہ گرہ کشا ہے نہ رازی، نہ امام رازی کی تفسیر کبیر سے تمہیں فائدہ ہوگا اور نہ امام زمخشری کی کشاف سے ہوگا، جب تک کہ تمہارے اپنے دل پر قرآن نہ اترے۔ اور اس کے لیے لازم ہے کم سے کم یہ کہ اتنی عربی انسان سیکھ لے کہ بیریئر نہ ہو ٹرانسلیشن کا، کوئی پردہ حائل نہ ہو درمیان میں، تسلسل نہ ٹوٹے، آپ براہ راست پڑھ رہے ہیں اور براہ راست اس کا مفہوم آپ کے قلب پر نازل ہو۔